السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بانسری کی آواز آئی تو آپ نے انگلیوں سے اپنے کانوں کو دبا لیا اور کچھ دور چلنے کے بعد حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اب نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے انگلیاں اٹھائیں اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بار میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ان کی اقتداء میں ان کی نقل کرتے ہوئے میں نے آج اس عمل کو کیا ہے۔ بانسری کی آواز سن کر کانوں پر انگلیاں رکھنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سنگیت کا سننا حرام ہے۔ حالانکہ بانسری آلات سنگیت میں سے ایک معمولی سا آلہ ہے، اور ہم جو آج کل سنگیت کے آلات استعمال کر رہے ہیں، ہم آج کل جو سنگیت سن رہے ہیں وہ اس سے بانسری کی جو آواز ہے اس سے کئی گنا زیادہ اپنے اندر نحوست لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے، سنگیت زنا کا منتر ہے، اور ہم لوگ ان آلات سے یعنی سنگیت سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں، اول تو مسلمانوں کی اکثریت کے دل سے یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ سنگیت حرام ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو احساس تو ہے، ان کے سامنے ہم بات رکھیں گے تو وہ اس بات کا اقرار بھی کریں گے، ہاں جی سنگیت حرام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سنگیت یعنی گانے سنتے ہیں۔ اچھا، گانوں کے علاوہ دیکھیں آپ، ایک سلسلہ چلا نعتوں میں سنگیت۔ اب نعت سنی جا رہی ہے ثواب کی نیت سے اور سنگیت اس کے ساتھ ہے، تو اب بتائیے ثواب کہاں سے مل جائے گا؟ بہرحال قوالی ہے، قوالی اسی لیے منع ہے کیونکہ اس میں سنگیت ہوتا ہے۔ اب ہم سنگیت سے اس قدر مانوس ہو گئے ہیں، اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، اور اسی کا اثر ہے کہ آج ہم بھیک مانگنے والوں کو، جو ہمارے گلی محلے میں بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، اب انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ کوئی تو فلمی گیت جو ہے وہ اس میں اپنے جو اس کے پاس اسپیکر ہوتا ہے، جو ایک مشین ہوتی ہے جس میں وہ یہ چیزیں چلتی ہیں، اس میں فلمی گیت لگا دیتا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، فلمی گیت چل رہا ہے جس میں بھیک مانگنے کی طرف اشارے ہیں۔ بہت سی فلموں میں ایسے گیت آئے ہیں، اور وہ فلمی گیت پورا جو بھی ہے چل رہا ہے سنگیت کے ساتھ، آواز بھی تیز کر رکھی ہے، اور ہم لوگ اس کے باوجود اس کو بھیک دیتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی جو غیر شرعی عمل کر رہا ہے اور کھلم کھلا کر رہا ہے، اور ہم اس کو بھیک دے رہے ہیں اس نیت سے، ثواب کی نیت سے۔ پتہ نہیں کیسی نیت ہے ہماری، اس کو ثواب کی نیت ہماری کی کیسے ہو جاتی ہے، میں تو اس پہ حیرت نہیں۔ بہت سے جیسے فلمی گیت لگا دیتے ہیں، بہت سے نعت شریف وہ بھی سنگیت کے ساتھ ہوتی ہے، یا اور نظم یا اس طرح کی اور گیت ٹائپ کے ہوتے ہیں جو فلمی گیت تو نہیں ہوتے لیکن باقاعدہ
गीत की शक्ल होती है और उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। अगर वही बातें बगैर संगीत के साथ सुनी जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन संगीत के साथ, क्योंकि हम लोग संगीत से मानूस हो गए ना, और संगीत से इतने मानूस के अगर बहुत से संगीत ऐसे होते हैं कि आदमी के बदन थिरकने लगता है खुद ब संगीत इधर कान में पड़ता है, इधर बदन जो है आदमी का थिरकने लगता है। हाथ की उंगलियां जो हैं वो थिरकने लगती हैं, इस कदर असर होता है। अब हम जो फकीर को ऐसे भीख मांगने वाले को भीख दे रहे हैं, जो बाकायदा संगीत के साथ फिल्मी गीत या और कोई चीज़ बजाकर हमारे मोहल्ले में आता है और हम उसको पैसे देते हैं, भीख देते हैं। अब सवाब की नियत तो बेशक हो सकता है आपकी हो, लेकिन आप लोगों ने ये तो गौर किया ही नहीं कि एक ऐसा आदमी जो खुल्लम खुल्ला शरीयत की मुखालिफत कर रहा है और हम उसको भीख दे रहे हैं, क्या वो उसको भीख देना हमारे लिए बाइस सवाब हो सकता है? अच्छा, एक पहलू और निकलता है, अगर जिसकी वजह से ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, बड़ा बारीक पहलू सामने आता है। अगर आप इस पर गौर व फिक्र करें और सोचें, वो क्या कि जब एक भीख मांगने वाला हमारे मोहल्ले में आता है इस तरह संगीत बजाकर और हम उसको पैसे देते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि गोया हम उसकी पीठ थपथपा रहे हैं कि शाबाश शाबाश, तूने शरीयत का हुक्म तोड़ा, तूने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म तोड़ा, ले पैसे ले। यानी हम उसको शाबाशी के तौर पर पैसे देते हैं। क्या ऐसा उनसुर नहीं निकलता हमारे इस अमल से? क्या वजह है कि हम ऐसे आदमी को भीख दे रहे हैं जो आदमी खुल्लम खुल्ला शरीयत की मुखालफत कर रहा है? और दूसरी बात ये कि जो प्रोफेशनल भीख मांगने वाले होते हैं, उलमा ने तो उनको भी मना किया है कि आप उनको भीख ना दें, क्योंकि उनका जो उनकी तिजारत है वो शाम को 1000-2000 रुपये लेके घर पहुंचते हैं। बहुत से ऐसे वाक़ियात सामने आए हैं कि जो भीख मांगने वाले हैं उनके पास से नोट बोरी भर भर के निकले। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एक वीडियो क्लिप आई, एक लड़की की भीख मांग रही है, भीख मांगने वाली का इंटरव्यू लिया गया। उसने बाकायदा जो है वो कारों में घूमती है, लेकिन भीख मांग के उसने ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी। जब उलमा ने ऐसे भीख वालों को भी भीख देने से मना किया है, तो ये जो संगीत के साथ मांगने के लिए आते हैं, तो इन पे तो और डबल कबाहत है इनको भीख देने, और हम इनको भी भीख देते हैं। बराए मेहरबानी भाई इस तरफ तवज्जो दें। ऐसे लोगों को भीख देना बिल्कुल भी बाइस सवाब नहीं होगा। सोचें, इस बारे में गौर करें। क्या वाकई आप अगर ऐसे लोगों को सवाब की नीयत से भीख दे रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आप जो है अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसे लोगों को तो खासकर बिल्कुल आप भीख ना दें, और अमूमी तौर पर जो बग़ैर संगीत गीत के भी आते हैं, प्रोफेशनल जो भीख मांगने वाले होते हैं, आप उनको भी भीख न दें, बिल्कुल भी भीख न दें। अगर आप इस मामले में संजीदा हैं और भीख मांगने का जो ये भीख वाले लोग हैं, इन लोगों का खात्मा, यानी ये भीख मांगने का जो ये तरीका इख्तियार कर रखा है इन्होंने, ये अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को भीख न दें, बिल्कुल भी। आप अपने मोहल्ले में देखें, अपने पड़ोस में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, जो मोहताज लोग हैं, जो मिस्कीन लोग हैं, जो बेचारे अपनी ज़बान से कह नहीं सकते, आप उनको भीख दें, भीख उनकी इमदाद करें, इससे आपको बहुत सवाब मिलेगा।
آپ کا پیسہ بھی صحیح جگہ لگے گا. آپ کو بہت کب جمعے کے دن مساجد کے باہر جو فقیروں کی بھیڑ لگتی ہے اور لوگ 5 5 10 10 روپے ان کی جھولی میں ڈالتے ہوئے نکلتے ہیں. برائے مہربانی آپ 5 روپے 10 روپے، میں تو کہوں کہ 1 روپیہ بھی نہ دیں. آپ جو آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ کی نیت ہے، اور 5 10 روپے دیتے ہوئے آپ کسی خاص آدمی کو 5 10 روپے دیتے ہوئے اگر شرم محسوس کر رہے ہیں تو آپ وہ 5 10 روپے، جب آپ کے دل کے اندر کسی کو دائیا پیدا ہو 5 10 روپے کسی محتاج کو دینے کا، تو آپ وہ 5 10 روپے ایک گلے میں ڈال دیں. جب بھی دائیا دل میں پیدا ہو، جمعے کے دن دائیا پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کسی محتاج کو پیسے دینے ہیں، تو آپ جو ہے انہوں جو پروفیشنل مانگنے والوں کے بجائے آپ وہ پیسے پہلی فرصت میں گلے میں ڈال دیں. جب بھی دائیا پیدا ہو جب بھی گلے میں ڈال دیں. اور جب وہ کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں تو آپ وہ پیسہ پھر ایسے غریب آدمی کو دیں جس کی غربت آپ کے سامنے ہو، جس کی غربت کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، یا کوئی ایسا آدمی آپ کو ملے جو جس کے سامنے ایسے غریب لوگ ہوں، آپ اس کو دے دیں تو آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگے گا. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ان لوگوں کی امداد ہو جائے گی جو شرم کی وجہ سے کسی سے اپنی غربت کا اظہار نہیں کر پاتے عام طور سے. دوسرا یہ جو یہ پروفیشنل مانگنے والے ہیں، ان میں بہت حد تک کمی آئے گی. امید ہے آپ میری اس بات کو سنجیدگی سے غور کریں گے میری اس بات پر، اور اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. دوسری بات، میرے اس پیغام کو آپ دوسرے تک پہنچائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں.